الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ ہمارا لیول 4 جاری ہے جس کے اندر ہم فتح اور رضا شریف پڑھ رہے ہیں. مسئلہ کیا فرماتے ہیں علماء دین ان مسائل میں؟ دو سوالات ہیں اس مسئلے میں. فرض و سنت ہر دو کا اولا یعنی بہتر وقت کیا ہے؟ دوسرا امسال وقت صلاۃ عید الفطر انتہا درجہ کب تک تھا؟ جس نے بعد 11:30 بجے نماز پڑھی اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پہلا جواب سنت اولا اول وقت ہے. سنت قبلیہ کی بات ہو رہی ہے بشرط یہ کہ فرض و سنت کے درمیان کلام یا کوئی فعل منافی نماز نہ کرے. یہ مسئلہ مشہور ہے کہ آپ نے اس میں سنا ہی ہوگا کہ فرضوں کے بعد سنت کے درمیان وقفہ نہ کرے، یعنی کہ جیسے اگر پچھلی سنتیں نا قبلیہ بھی رہ گئی ہوں تو وہ ان کے درمیان نہیں پڑھ سکتا بلکہ اس کے بعد پڑھے گا، اس سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے سنت قبلیہ اور فرضوں کے درمیان بھی فاصلہ نہیں کر سکتے کوئی اجنبی فعل کے ساتھ. تو اس کے اندر بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اس طرح سے ثواب ضائع نہ ہو. بعض تو یہاں تک کہتے ہیں یعنی کہ شدت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات چیت فضول کر لے تو پھر دوبارہ سنت قبلیہ کو دہرائے. اور سنت بعدیہ میں مستحب فرضوں سے اتصال ہے، مگر یہ کہ مکان پر آگے پڑھے تو فصل میں حرج نہیں، لیکن اجنبی افعال سے فصل نہ چاہیے. یہ فصل سنت قبلیہ و بعدیہ دونوں کے ثواب کو ساقط اور انہیں طریقہ مسنونہ سے خارج کرتا ہے. اور فرض فجر و عصر و عشاء میں مطلقاً، اب سنت کا حکم بیان کر دیا، فرض کا بیان کر دے. مطلقاً اور ظہر میں بموسم گرما تاخیر مستحب ہے اور مغرب میں تعجیل. تاخیر کے یہ معنی کہ وقت غیر مکروہ کے 2 حصے کر کے پہلا نصف چھوڑ دیں اور دوسرے نصف میں نماز پڑھیں. کما نص علیہ فی البحر، یہاں پہ ایک نہیں ہے، فی کما نص علیہ فی بحر الرائق، واللہ تعالی اعلم. نمبر 2 سوال یہ تھا کہ اس سال عید الفطر کی نماز اگر کسی نے 11:30 بجے کے بعد پڑھی تو ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مذہب اصح پر اس کی نماز نہ ہوئی، وقت اس کے قریب ختم ہو چکا تھا، تقریباً اس سال 11:26 پر ختم ہو چکا تھا. مگر ایسی جگہ علماء آسانی پر نظر فرماتے ہیں. ہمارے علماء کا دوسرا قول یہ ہے کہ وقت عید زوال تک ہے. اس تقدیر پر جس نے 12:06 تک بھی سلام پھیر دیا اس کی نماز ہو گئی. اس دن 12:06 پر زوال ہوا تھا. اگلا سوال بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور قرآن فہمی پر اور حدیث فہمی پر علم توقیت کی کتنی ضرورت ہے اس کا بیان ہوگا انشاءاللہ. ہمیں معلوم ہوگا کہ اگر توقیت نہ پڑھی ہو تو ہم قرآن پاک کو بھی اس کو مکمل نہیں سمجھ سکتے، یعنی کہ کچھ آیتیں مبارکہ ایسی ہوں گی کہ جن کے اندر ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے علم توقیت کی حاجت ہوگی. اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی اس کی حاجت ہوگی، اور کتب فقہ و فتاوی اور دیگر کتب میں آپ کو معلوم ہی ہے. سوال بھیجنے والے مولانا وسیع احمد صورتی صاحب ہیں، یعنی ان کے توسط سے سوال بھیجا گیا. بھیجنے والے دیگر علماء ہیں، بہت بڑا نام ہے حدیث پاک کے اندر. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ نماز مغرب کا وقت عزیز کے بعد کیا لکھا ہے؟ سند. یہ کوئی شعر وغیرہ ہوگا، سندیملا یا سنی، اب تو ادھر دیتا ہوں ان کو ہی پتا ہوگا. شعر ہے مرسلہ بعض علماء، مرسلہ
بعض علماء بھیجنے والے ہیں بتوسطی مولانا مولوی محمد وسیع احمد صاحب محدث صورتی، ان کے واسطے کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ نماز مغرب کا وقت افق شرقی کی جڑ سے سیاہی نمودار ہوتے ہی معان ہو جاتا ہے، یا جب سیاہی بلند ہو جاتی ہے اس وقت آفتاب ڈوبتا ہے؟ بر تقدیر ثانی و بلندی کتنے غز ہوتی ہے، اور آبادیوں میں سیاہی شرق سے نظر آنے پر نماز کا وقت سمجھا جائے گا یا نہیں؟ بینو توجرو۔ بہت طویل اعلیٰ حضرت علیہ رحمت جواب عطا فرمائیں گے۔ اقول وباللہ التوفیق۔ افق شرقی سے سیاہی کا طلوع قرص شمس کے شرعی غروب سے بہت پہلے ہوتا ہے۔ نہایت کی نئی نئی قسم کے آج آپ کو معلومات حاصل ہونے، جنہوں نے پہلے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا ان کو تو پتا ہوگا، ورنہ ایک بالکل نئی قسم کی معلومات۔ افق شرقی سے سیاہی کا سیاہی کا طلوع ہونا طلوع قرص شمس کے شرعی غروب سے بہت پہلے ہوتا ہے، یعنی کہ سمجھے کہ عصر کا وقت چل رہا ہوتا ہے اور افق شرقی پر اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے، سیاہی کئی گز بلند ہو جاتی ہے، یعنی کہ مکرو وقت جب ہوتا ہے تو اس کی اعلیٰ حضرت نے پیچھے والے فتویٰ کے اندر 1 گز بلندی مقدار بیان کی تھی، یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے 1 گز کو طے کرنے میں 20 منٹ لگے، تو اس کے علاوہ اعلیٰ فرماتے کئی گز بلند ہو جاتی ہے، تو یعنی کہ کتنی دیر پہلے یہ وقت شروع ہو جاتا ہوگا، میں نے ایک آپ کو اندازہ کرنے کے لیے مثال بیان کی ہے۔ تو کئی گز بلند ہو جاتی ہے اس وقت آفتاب ڈوبتا ہے، جس طرح قرص شمسی کے شرعی طلوع سے سیاہی غربی کا غروب بہت بعد ہوتا ہے، کہ شرقی جانب سے سورج طلوع ہو جاتا ہے حالانکہ غربی جانب ابھی اندھیرا باقی ہوتا ہے۔ بالکل صبح کا منظر دیکھیں، آنند فرمائیں گے آگے کہ اس وقت سواد مرئی رہتا ہے، یعنی سواد دکھتا رہتا ہے، اس پر بیان و برہان سب شاہد، آنکھیں اور بیان زبان اور برہان دلی سب کے سب شاہد عدل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الخبر کالمعاینۃ، خبر مشاہدے کی طرح نہیں، جسے شک ہو طلوع غروب کے وقت جنگل میں جا کر جہاں سے دونوں جانب افق صاف نظر آئے مشاہدہ کرے، جو کچھ مذکور ہوا آنکھوں سے مشاہدہ ہو جائے گا۔ اب آگے نئی بات شروع ہوئی، الحمدللہ عجائب قرآن منتہی نہیں، کما فی حدیث، جیسے کہ ترمذی کی حدیث میں امیر المؤمنین علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ حدیث پاک کا ایک جز ہے، پورے حدیث پاک تو طویل ہے، ایک ذرا غور سے نظر تو کیجئے۔ اب ایک میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر عرض کر دوں کہ قرآن پاک کی آیت ہے تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، ایلاد کہتے ہیں داخل کرنے کو، ادخال کو۔ معنی کیا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔ اب نقیض تو آپ تمام نہیں پڑھی ہوگی کہ لیل اور نہار آپس میں نقیض ہے، نقیض اجتماع نقیضین بھی محال ہے اور ارتفاع نقیضین بھی محال ہے، تو اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایسا وقت ہو کہ جس میں نہ رات ہو نہ دن ہو، نہ ہی ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ جس میں رات بھی اور دن دونوں بھی ہو، یا تو رات ہوگی یا دن ہوگا، دونوں ایک ساتھ نہیں پائے جا سکتے۔ اب کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کرنا تو جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ایک وقت میں دونوں موجود ہوں، تب اس آیت مبارکہ کی پھر تشریح و توضیح کیا ہوگی، تو یہ توقید کے ذریعے حل ہوگی۔ تو یعنی کہ یہاں پہ واحد مذکر حاضر کا سیکھا ہے کہ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، کہ مطالعہ رفیعہ سے اس مطلب کی شعاعیں صاف چمک رہی ہیں، رات یعنی سایہ زمین کی سیاہی کو حکیم قدیر عز جلالہ دن میں داخل فرماتا ہے، ہنوز دن باقی ہے کہ سیاہی اٹھائی اور دن کو سواد مذکور میں لاتا ہے۔ جی تو جواب دیا گیا اسی کے شروع میں افق شرقی سے سیاہی کا، اس سیاہی کا بھی کوئی نام ہے تو کس طرح؟ نہیں کہیں پڑھا تو نہیں، مطلب یہ میں نے اس کے علاوہ اور کہیں نہیں پڑھی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتوے میں پڑھی ہو، یہاں پہ کچھ کا نام بیان ہوا نہیں۔
اس طرف کے تو بیان ہو جائے گی کہ جیسے آگے شفق وغیرہ کو داخل کریں گے تو ان کے تو نام ہے، باقی اس کا جو یہ جو اندھیرا ہے اس کا نام کہیں پڑا نہیں ہے. کہ سیاہی اٹھائی اور دن کو سواد مذکور میں لاتا ہے، ابھی ظلمت شبینہ موجود ہوتی ہے کہ عروس خاوند نے نقاب اٹھائی، کہ رات موجود ہوتی ہے اور اس کے اندر دن آ جاتا ہے. کیونکہ ایک چیز دوسرے میں تبھی داخل کی جا سکتی ہے جب دونوں موجود ہو. خبر یعنی سورج. خبر تو سورج کو کہتے ہیں، خبر مراد تو ویسے یہی ہے دن. دیکھ لیتا ہوں میں. جی اکثر آفتاب کے لیے مستعمل ہے. جب دونوں موجود ہو، نہ کہ ایک ختم ہو جائے اور اس کے بعد دوسری آئے. اور لیل و نہار بمعنی رات دن آپس میں متضاد ہے. صحیح اعلیٰ ترجمہ نے بیان کرتے گئے اور اس کا مطلب خلاصہ یہ کہ توقید غزالی میں علم توقید کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ مکمل اس کی تمام کتنی صورتیں اعلیٰ ترجمہ نے بیان کی ہیں اور سب کا محمل ایک ہی کر کے مطلب ساری چیزوں کو الگ الگ نکال کر بیان کیا گیا ہے، تو خلاصہ دیکھنے کے طور پہ وہاں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور لیل و نہار بمعنی رات دن آپس میں متضاد ہیں یعنی نقیض ہے، اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو مجازی معنی مراد لینا ضروری ہے. جب مجاز کا بھی قاعدہ کیا ہے کہ مجاز کو بقدر ضرورت لیا جاتا ہے. بولے یار مجاز لے لو تو جتنا لینا ہو لے لو، نہیں، مجاز اتنا ہی لیا جائے گا جتنا ضرورت ہوگی. آگے اعلیٰ تعالیٰ اس پہ بھی کلام کریں گے. بعض نے اب یا تو اب لیل کو مجاز لے لیں یا تو نہار کو مجاز لے لیں، دونوں سے کام چل جائے گا. لیکن ایسا نہیں کہ دونوں کو مجاز لے لیں. کیوں؟ کیونکہ طریقہ یہی ہے کہ کم سے کم مجاز لینا ہو. تو جب ایک مجاز لینے سے دوسرا حقیقت پر رکھتے ہوئے معنی درست بن رہا ہے، تو جو بعض علماء نے دونوں کو مجاز لیا ہے وہ درست نہیں ہے. اور اس کا اقرب طریقہ وہی ہے جو بندے نے بیان کیا ہے کہ لیل سے مراد تاریکی لی جائے اور نہار اپنی حقیقی معنی میں ہو. اس طرح داخل کرنے کا مفہوم بغیر کسی تکلف کے ظاہر ہو جائے گا اور مجاز کی طرف ضرورت سے زیادہ نہیں جانا پڑے گا. اور اس کا عکس بھی ممکن ہے، یعنی نہار سے مراد سورج کی شعاعیں لی جائے اور لیل اپنے حقیقی معنی میں ہو. اس صورت میں آیت کے اندر اشارہ ہوگا کہ مشرقی افق میں سورج کی روشنی نمودار ہو جاتی ہے اور رات ابھی باقی ہوتی ہے، جیسے کہ صبح کاذب میں ہوتا ہے. اور اگر لیل سے مراد لیل عرفی لی جائے تو یہ مفہوم مزید واضح اور کامل ہو جاتا ہے. معنی کیا ہوگا کہ لیل عرفی کے اندر داخل ہوتا ہو. تو لیل عرفی کے اندر جب ہم یہ معنی لے لیں گے کہ لیل عرفی کے اندر داخل ہوتا ہے، تو یہ جو صبح کاذب والا وقت ہے یہ لیل عرفی کے اندر آتا ہے، کیونکہ نہار عرفی کب سے شروع ہوتا ہے؟ طلوع شمس سے غروب شمس تک. تو یہ جتنی بھی صبح کاذب ہو جائے گی صبح صادق ہو جائے گی، یعنی کہ صبح کاذب تو اس وقت بھی داخل ہو رہی ہے جب ہم لیل شرعی مراد لیں، کیونکہ لیل شرعی صبح صادق سے شروع ہوتی ہے. اور جب ہم لیل عرفی مراد لیں، اب اعلیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ لیل عرفی کے اندر مزید مفہوم واضح ہو جاتا ہے؟ کیونکہ صبح کاذب اتنی آرام سے نظر نہیں آتی. حالانکہ اگر ہم لیل عرفی مراد لے لیں تو اس صورت کے اندر لیل عرفی صبح صادق کو بھی شامل ہے. صبح صادق کی روشنی سب کو نظر آتی ہے، تو حالانکہ رات چل رہی ہے لیکن سورج کی روشنی صبح صادق کی صورت میں موجود ہے. لہذا اللہ فرما کہ مفہوم مزید واضح اور کامل ہو جاتا ہے. اس آیت میں اشارہ اس طرح بھی ہوگا کہ مغرب افق میں شفق کے احمر اور ابیض کے دوران سورج کی روشنی باقی ہوتی ہے، اس کے باوجود رات ہو جاتی ہے. یہ تو سب کسی بھی کے نزدیک نہیں ہے کہ مغرب کے بعد رات دن ہو، شرعی ہو عرفی ہو نجومی ہو جتنی بھی سب رات مانتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی موجود ہوتی ہے. شفق سورج کی وجہ سے ہوتی ہے. اگرچہ امام فخر الدین رازی ان روشنیوں کو حتیٰ کہ صبح صادق کی روشنی کو بھی سورج کی روشنی ماننے پر راضی نہیں ہے امام فخر الدین رازی، جیسا کہ سورہ انعام کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے فرمان سالک الاصباح کے تحت انہوں نے اس موضوع پر لمبی گفتگو کی ہے. حالانکہ معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح انہوں نے سمجھا ہے. ان کی گفتگو سے علامہ زرقانی کو دھوکہ ہوا اور انہوں نے رازی کی رائے کو مذہب منقول سمجھ کر اہل سنت کی طرف منسوب کر دیا.
حالانکہ یہ ان توسعات میں سے ہے جو امام راضی بحث اور کلام میں اختیار کرتے ہیں. ہر عالم کے یعنی کہ جو صاحب رائے ہوتے ہیں تو ان کے اپنے اپنے تفردات ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ ہیں، ان کے آپ پڑھیں گے تو ان کے تفردات ہوں گے. تو کبھی بھی پڑھتے کسی کا بھی آپ کلام پڑھیں اگرچہ وہ جمہور کی طرف بھی منسوب کر دیں تو لیکن آپ کو یہ چیک کرنا ضروری ہوگا کیا وہ فی نفسی ہی نفس الامر کے اندر بھی کیا وہ جمہور کا موقف ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک دوسرے کے طبعات کے اندر بھی کلام چل جاتا ہے. اس طرح کی کافی ساری اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس کی مثالیں دی ہیں، فقہی کتابوں میں بھی اس طرح کی موجود ہے، ہدایہ وغیرہ میں بھی آ جاتی ہے. امام راضی نے اس پر کوئی دلیل بھی پیش نہیں کی، صرف ایک عقلی بحث کی ہے جو ناتام ہے نوازے. اور یہ تو سب کے لیے بدی ہی ہے کہ شفق اور صبح دونوں بہنیں ہیں اور ان کا معاملہ ایک جیسا ہے. اور ابن شیبہ نے عوام ابن حوشب سے تخریج کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مجاہد سے پوچھا شفق کیا ہے، انہوں نے جواب دیا شفق سورج سے ہے. یہ روایت در منصور میں اللہ تعالیٰ کے فرمان فلا اقسم بالشفق کے تحت مذکور ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفق سورج سے ہے اس کی صراحت فرما دی. تو اب تو مسئلہ حل ہو گیا، امام فخر الدین رازی کا کلام کرنا درست ہی نہ بنا. بلکہ تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ شفق سورج کے اس اثر کو کہتے ہیں جو غروب آفتاب کے بعد افق پر پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ تفسیر کبیر میں ایک جگہ پر آ کے تو منع فرما رہے اور ایک جگہ پر آگے اس بات کر رہے. رہی امام راضی کی عقلی دلیل تو اس کو عبد ضعیف نے ایک لطیف کلام کے ساتھ رد کر دیا ہے جو تفسیر کبیر کے حاشیے پر مرقوم ہے، وباللہ التوفیق. اب یہ پتہ نہیں کہ حاشیہ یہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بہت ساری کتابوں پر حاشیے لگائے کہ جن کو دیمک نے کھا لیا. یہ آپ اگر پڑھیں انڈیا کی حوالے سے تو کتنے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے رسالے کبرڈس میں رکھے ان کو بوسیدہ ہو گئے اور ان کو کسی نے دیمک نے کھا لیا، کچھ شہید ہو گئے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں پیش آئی ہیں، ورنہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی جو اب تک کتابیں ہیں اس سے کئی زیادہ ہوتی. اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کتابیں غالباً جلنے چوری تو کافی ہوئی ہیں اور جلی بھی ہیں، غالباً آگ لگ گئی تھی آپ کی لائبریری میں، یا تو سیلاب آیا تھا یا آگ لگی تھی، کچھ اس طرح سے کچھ کیفیت ہوئی تھی. اس کے اندر بھی کافی ساری کتابیں اعلیٰ علیہ رحمہ کی چلی گئی تھی. قرآن عظیم کا نائب، اب یہ تو قرآن پاک سے مثال ہو گئی نا، اب حدیث پاک سے دے رہے ہیں. قرآن عظیم کا نائب کریم کلام صاحب جوامع الکلیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن ابی داود و جامع ترمذی و مسند امام احمد میں امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ادھر سے رات آئے اور ادھر سے دن پیٹ دکھائے اور سورج پورا ڈوب جائے تو روزہ دار کا روزہ پورا ہو چکا. لیل سے مراد سیاہی ہے اور نہار سے مقصود ضوء یعنی روشنی. فإن الإقبال من ها هنا والإدبار من ها هنا إنما يكون لهما، کیونکہ تاریکی اور روشنی ہی ادھر سے آتی ہے اور ادھر جاتی ہے. تحصیل میں ہے کہ جب کہ رات آج آئے یعنی اس کی تاریکی اور دن واپس جاتی ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کیجیے گا. جی ادھر سے آتی ہے اور ادھر جاتی ہے، یعنی کہ یہاں پہ رفع و نشر مرتب کے اعتبار سے ہے کہ جب غروب ہو رہا ہوگا تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا، تاریکی ادھر سے آئے گی. کہاں سے آئے گی؟ افق شرقی کی جانب سے، اور روشنی ادھر جائے گی افق غربی کے اندر جا کر چلے جائے گی. تو اس طرح سے یہ بیان ہوا ہے. عالم ما کانا وما سیکون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تینوں لفظ اسی ترتیب سے ارشاد فرمائے جس ترتیب سے واقع ہوتے ہیں. پہلے سیاہی اٹھتی ہے، ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دے رہے ہیں نا، تو فرمایا پہلے سیاہی اٹھتی ہے، اس وقت تک اگر افق صاف اور غبار و بخار سے پاک ہو آفتاب کی چمک باقی رہتی ہے، بلکہ یہ لفظ
قدیم میں دیکھے مجھے لفظ یہ دیکھنا تھا. یہ لہتی بلکہ یہاں سے دیکھنا ہے نا, بلکہ کے بعد جی بلکہ کے بعد یہ جبال سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہی لکھا ہوا ہے فیلل, اس طرح کا یہ لفظ. جی جی قلل ہی لکھا ہوا ہے, میں نے دیکھی. ایک منٹ میں قلل کا معنی دیکھوں. باقی یہ جو بات بیان کی ہے جی کہ روشنی ادھر جاتی ہے, ادھر سے مراد مغرب افق غربی. روشنی ادھر چلی جاتی ہے. بھائی جب سورج غروب ہوگا تو روشنی ادھر چلے جائے گی نا ساری. روزہ جی اسٹار جی کی بات ہو رہی ہے نا. قلل کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی کو, بلکہ قلل جبال و اعلی اغصان شجر اور درختوں کی بلند بلند شاخیں پر رقص ڈالتی ہے. یعنی کہ سیاہی اتنی ہوتی ہے کہ ان کا عکس بھی پڑ رہا ہوتا ہے. پھر جب قرص چھپنے پر آیا تکاسف, یعنی کہ مکرو وقت سے پہلے کی صورت ہے, پھر فرما رہے نا کہ پھر یہ صورت آتی ہے. پھر قرص چھپنے پر آیا تکاسف ابخرائے افقیہ, افقی بخارات کی ازدحام, ان کے کثرت و کثرت بعد عن الابصار, اور آنکھوں بعد کا بہت زیادہ کثیر ہونا آنکھوں سے, یعنی کہ جتنی زیادہ دور ہوگی تو وہی مکرو وقت بیان کرے. مکرو وقت کیوں آتا ہے پیچھے بھی اس پہ گفتگو ہوئی. وطول مرور شعاع البصر فی سخنی قرۃ البخار, اور قرہ بخار کے سخن کے اندر آنکھوں کے شعاعوں کا بہت زیادہ گزرنا. میں نے ایک دفعہ پہلے عرض کیا تھا کہ آنکھوں میں سے شعاعیں نکلتی ہیں, اس کے ذریعے بندہ دیکھتا ہے. تو وہ جب بہت زیادہ سفر طے کر کے جاتی ہیں تو پھر جو سورج ہے وہ ہمیں پیلا پیلا, بلکہ لال لال اور اس طرح سے نظر آتا ہے کہ جس کے اوپر آسانی سے نگاہیں جم جاتی ہیں, کہ باعث روشنی بالکل محتجب ہو جاتی ہے, مگر ہنوز قدر قرص بالائے افق مرئی شرعی باقی ہے, کہ وہ ابھی بھی افق مرئی پر باقی ہوتا ہے. اس کے بعد آفتاب ڈوبتا ہے اور اس وقت افطار رونما آتا ہے. اس صاف و نفیس و بے تکلف معنی پر بحمد اللہ تعالی انتظام کلام اسی اعلیٰ جلالت پر جلوہ فرما ہے, جو صاحب جوامع الکلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رفیع بلاغت بے مثال کو شایع و بجا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ یہ اتنی آسان, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس قدر بلاغت وغیرہ کے ذریعے تینوں چیزوں کو بیان کر دیا, تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے. کلمات علماء کرام بھی ان نفیس معنی کے ایما سے خالی نہ رہے. امام ابن حجر مکی شرح مشکات المصابیح میں اسی حدیث کے نیچے فرماتے ہیں, ایک منٹ رکیے. امام ابن حجر مکی شرح مشکات المصابیح میں اسی حدیث کے نیچے فرماتے ہیں, یعنی کبھی رات آ جاتی ہے اور ابھی حقیقتاً غروب نہیں ہوا ہوتا, اس لیے حقیقی غروب ضروری ہے. یعنی اب رات آنے سے کیا مراد ہے؟ وہی سیاہی آتی ہے, حقیقتاً رات غروب, اگر رات کی بات ہوتی تو غروب ہونا ضروری ہوتا. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان, اور سورج ڈوب جائے, آپ نے سیاہی کے آنے اور روشنی کے جانے پر اکتفا نہیں کیا اور غروب کی تصریح فرمائی, کیونکہ کبھی سیاہی آ جاتی ہے اور روشنی چلی جاتی ہے مگر غروب آفتاب نہیں ہوتا. ابھی سمجھتے رہیے گا, مختلف اقوال آئیں گے, پھر آج فرمائیں گے انہوں نے ان کے اوپر کلام کیا, انہوں نے ان کے اوپر کلام کیا. تو اگر اقوال صحیح طرح ذہن میں ہوں گے تو آسانی رہے گی. اور اگر حدیث میں لیل و نہار معنی حقیقی پر رکھے جائیں تو اگرچہ اتنا ضرور ہے کہ مجاز مرسل کی جگہ مجاز عقلی ہوگا.
مجاز مرسل کیا ہوتا ہے؟ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ مجاز مرسل یعنی کہ اس لفظ کے اندر مجازی معنی ہو، کہ لفظ کا حقیقی معنی مراد نہ ہو. اور مجاز عقلی یہ ہوتا ہے کہ لفظ تو اپنے حقیقی معنی میں ہے لیکن جو اسناد ہے وہ مجازی ہے، کہ ایسی چیز کی طرف نسبت کر دی کہ جو کر ہی نہیں سکتا یا کرنا اس کی طرف سے پایا نہیں گیا، تو وہ اسناد اس کی طرف مجازی ہوگی. جیسا کہ انبت الربیع البقلہ، کہ بہار موسم بہار نے کھیتیوں کو اگا دیا. اب اگر مسلمان کی طرف اس کی نسبت کریں گے تو یہ مجاز عقلی بنے گا کہ اس حقیقت کے اندر ایک مسلمان اس بات کا اعتقاد نہیں رکھتا کہ موسم بہار نے اگایا ہے، بلکہ وہ یہی مانتا ہے کہ جو اس کو اگانے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو اللہ فرما رہے کہ اس کو مجاز عقلی لینا ہوگا. کیوں مجاز عقلی کیوں لیں گے؟ کیونکہ تم جان چکے ہو کہ ادھر سے اور ادھر آنے جانے کی نسبت لیل و نہار کی طرف حقیقتاً نہیں ہے بلکہ عقلی تو مجازی ہے. لیل بول کر جو سیاہی مراد لیا ہے، مجاز مرسل کی مسبب بول کر سبب مراد لینے والی صورت آ جائے گی. سبب بول کر مسبب، مسبب بول کر سبب. تھوڑا غور کرنا پڑے گا، جیسے میں نے غور کیا نہیں. چلو دیکھ لیتے اس کو. مگر اب تین الفاظ کریمہ کے جمع ہونے سے سوال متوجہ ہوگا. شک نہیں کہ اس معنی پر امور ثلاثہ متلازم ہے اور ایک کا ذکر باقی سے مغنی ہے. اب فرمان یہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ یہاں پہ لازم فرما رہے ہیں نا، تو لازم بول کے ملزوم مراد لینا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر جی تین معنی تین الفاظ کریمہ کے جمع ہونے سے. تین کون کون سے ہو گئے؟ ایک لیل اور ایک نہار اور ایک سورج کا مل جانا. جی 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 حضرت نے خود ہی اشارہ فرما دیا متلازم ہونے کا. یہاں پہ تلازم کا سبب پایا جائے گا، مجاز مرسل میں علاقہ پایا جائے گا، اور ایک کا ذکر باقی سے مغنی ہے. یہ وہی بات ہے جو امام نووی نے منہاج میں کہی ہے. علماء نے کہا ہے کہ ان تین میں سے ہر ایک باقی کو گویا یا تو متضمن ہوتا ہے یا ان کے ساتھ لازم ہوتا ہے. اس کی اطیب توجیہ وہ ہے کہ علامہ طیبی نے شرح مشکات میں افادہ کی کہ آپ نے فرمایا اور سورج ڈوب جائے، حالانکہ بظاہر اس کی ضرورت نہیں تھی تاکہ مکمل غروب کا بیان ہو جائے اور کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ سورج کا کچھ حصہ غروب ہونے سے افطار جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں سورج کے مکمل غروب ہونے سے پہلے بھی پائی جانے لگتی ہیں. علامہ مناوی وغیرہ نے بھی ان کی تبعیت کی. تفسیر شرح جامع صغیر میں ہے، آپ نے فرمایا اور سورج ڈوب جائے، حالانکہ پہلے الفاظ کافی تھے، اس میں اشارہ ہے کہ کامل غروب کا پایا جانا شرط ہے. اقول یہ توجیہ ہے وجیہ صراحتاً ہمارے مدعا مذکور کی طرف ناظر ہے. یعنی کہ اگر دیکھیں کہ تو یہ ہماری بات کو ثابت کر رہی ہے. اعلیٰ فرما رہے نظر غائب میں بر وجہ چلی، غور سے نظر کرتے ہیں تو ظاہری طریقے پر، اور قلت تدبر میں من طرف خفی، اور اگر کم غور کیا جائے تو طرف خفی سے لگے گا. کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ علیہ رحمہ نے یہاں پہ یہ مکمل سب کو الگ الگ لیا تھا کہ پہلے یہ پائی جاتی ہے اور یہاں پہ انہوں نے متلازم ثابت کیا ہے. تو ہمارا اگر غور کریں گے تو ہماری والی بات ہی لگے گی، اور اگر غور نہیں کرتے تو پھر ایسا لگے گا کہ ان حضرات نے، کیونکہ یہ سارا بیان یہ کر رہے ہیں کہ ان حضرات کے بارے سے ایک مفہوم یہ آ جائے گا کہ غروب کا ذکر نہ بھی ہو تب بھی چلے گا، لیکن اگر وہ نہ اچھی طرح سے غور کیا جائے تو اس سے یہی مفہوم نکلے گا کہ ان حضرات کا مقصد یہی ہے کہ مکمل غروب ہونا چاہیے، جس طرح کہ انہوں نے صراحت بھی کی. یعنی اگرچہ لیل و نہار حقیقی مراد ہونے پر ذکر غروب کی حاجت نہ تھی کہ رات جب ہی آئے گی کہ سورج ڈوب چکا ہے کہ حقیقی لیل و نہار مراد ہو، مگر سواد و ضیاء پر ان کا حمل بعید نہیں، خصوصاً جبکہ اقبال من ہا ہونا و ادبار ہا ہونا اس پر قرینہ ظاہرہ ہے. تو اگر اس قدر پر قرار فرمائی جاتی تو احتمال تھا کہ مجرد اقبال سواد و ادبار ضیاء پر وقت افطار سمجھ لیا جاتا، حالانکہ اقبال اللیل درکنار ہنوز بعض قرص کو غروب ہونا باقی ہوتا ہے کہ ضیاء بھی معدوم ہو جاتی ہے. لہذا وغربت الشمس اور سورج ڈوب جائے، زائد فرمایا کہ کوئی غروب بعض قرص کو کافی نہ سمجھ لے
پرظاہر کہ اگر یہ اقبال و ادبار اسی وقت ہوتے جب پورا کورس ڈوب لیتا تو اس احتمال و زن کا کیا محل تھا۔ ذکر غروب سے استغنا بدستور باقی رہتا ہے اور جواب محض مہمل جاتا تو صاف ثابت ہوا کہ سیاہی اٹھنا اور شعاع چھپنا دونوں غروب شمس سے پہلے ہو لیتے ہیں۔ علامہ علی قاری نے بھی اس کلام طیب طیبی کو تحقیق بتایا اور حسن قبول سے تلقی فرمایا۔ چنانچہ علی قاری نے طیبی کا کلام نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ آپ نے اقبال لیل اور ادبار نہار کا اس لیے ذکر کیا تاکہ واضح کر دے کہ سورج کا آنکھوں سے غروب ہو جانا کافی نہیں ہے۔ اب یہ الٹ انداز سے کہہ رہے ہیں، ہم وہاں پر یہ کہہ رہے تھے کہ صرف روشنی کا آ جانا اور اندھیرے کا آ جانا یہ کافی نہیں ہے، سورج کا غروب ہو جانا کافی نہیں ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف غروب کا آنکھوں سے غروب ہو جانا کافی نہیں ہے۔ غور کیجیے گا، وہاں پر ہم پیچھے جو بات کر رہے تھے وہ حقیقتاً غروب ہونا ہے، اور یہاں ہے آنکھوں سے غائب ہونا۔ آنکھوں سے غائب سورج اگر آپ نے غروب کا مشاہدہ کیا ہو تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے 40-50 منٹ پہلے سورج آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ آنکھوں سے غائب ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ سیاہی اٹھنا اور روشنی ختم ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ کبھی بھی پہلے نہیں ہوگا۔ یہ جب ساری کی ساری دونوں چیزیں اپنے مکمل پائی جائیں گی تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ رات آ گئی ہے، کیونکہ کبھی آنکھوں سے تو غائب ہو جاتا ہے مگر حقیقتاً ڈوبا نہیں ہوتا۔ پھر علی قاری نے اس کو یہ کہہ کر رد کیا ہے کہ اس پر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں دوسری قید یعنی بغربت شمس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ علماء کی یہ بات تب تام ہو سکتی ہے کہ جب غربت اقبال و ادوار سے پہلے مذکور ہوتا، یعنی کہ یہ بنا قاعدہ ہے کہ جب پہلے وہم والی چیز آئے گی، مبہم چیز آئے گی، پھر مفسر آئے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ پہلے مفسر عبارت آ جائے پھر مبہم عبارت آئے۔ تو یہاں پر جب ابہام غربت کے اندر ہے تو غربت پہلے آئے گا، اور یعنی کہ اس صورت کے اندر علامہ علی قاری والی صورت کے اندر تو، اور اس صورت کے اندر پھر کیا ہوگا، اقبال لیل و ادبار نہار یہ بعد میں آئے گا۔ کیونکہ غربت شمس کے اندر ہم جو پہلے والی صورت کہہ رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے اقبال لیل و نہار کے اندر وہم ہے تو غربت بعد میں آیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ غربت کے اندر وہم ہے تو اس وجہ سے اقبال لیل و ادبار نہار بعد میں آئے گا۔ جی یہ سوال یہ تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی جیسے روشنی وغیرہ رہتی ہے، تو جیسے کہ روشنی تو پھر بھی رہتی ہے کہ جب وقت ہو بھی جاتا ہے اس کے بعد بھی روشنی تو پھر بھی رہتی ہے، لیکن افطار تو کر لیتا ہے اس کو۔ سورج وہ روشنی مطلب شفق کی ہوتی ہے نا، وہ شفق الگ چیز ہے، وہ باقاعدہ دن کے موجود ہونے کی روشنی ہوتی ہے۔ دونوں روشنی میں فرق ہے نا، وہ ایک الگ قسم کی روشنی ہے، وہ ایک بالکل الگ قسم کی روشنی ہے۔ صراحتاً پتہ چلتا ہے کہ بھائی اب اندھیرا ہو چکا ہے، یہ شفق ہے، وہ دن ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ علی قاری کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ چونکہ آنکھوں سے غائب ہونا کافی نہیں ہے، اس لیے اس توہم کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد میں اقبال لیل کا ذکر کیا ہے، مگر جب توہم کو قطع کرنے والی چیز اقبال لیل کا ذکر پہلے ہی ہو چکا تو پھر اس کے بعد توہم پیدا کرنے والی چیز یعنی غروب کو لانے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر علامہ قاری نے کہا ہے کہ آخرکار بات ادھر ہی لوٹ آتی ہے جس کی تحقیق طیبی نے کی، یعنی کہ انہوں نے علامہ طیبی سے عدول کر کے پھر ایک قول بیان کیا، پھر اس کے اوپر ایک اعتراض کر کے فرمایا کہ بھائی طیبی نے جو کلام کیا وہی درست ہے۔ اسی طرح علامہ قاری اسی فائدے کی طرف لوٹ آیا ہے جو امام ابن حجر کی کلام کی تحقیق سے حاصل ہوتا ہے، یعنی نتیجہ علامہ علی قاری کی عبارت کا بھی وہی نکلا کہ جو ابن حجر علیہ رحمہ نے فرمایا تھا، کیا کہ وہ جو سب سے پہلے حضرت علیہ رحمہ نے حوالہ دیا تھا نا کہ سیاہی وغیرہ آ جاتی ہے اس کے اوپر۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ لیکن علی قاری مشکات اور شمائل کی دونوں شرحوں میں ابن حجر کی ہر بات کی تردید کرنے سے خصوصی شغف رکھتے ہیں، حتیٰ کہ انتہائی واضح باتوں میں بھی ابن حجر کی تردید کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ابن حجر کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر اور تمام علماء کرام پر رحمت نازل فرمائے۔ ہاں، شہروں، باغوں، خصوصاً نخلستان و کوہستان کی آبادیوں، جنگلوں میں جہاں افق نظروں سے دور ہوتا ہے، غالباً یہ شرق سے اٹھتی ہوئی تاریکی خوب بلند ہو کر نظر آتی ہے کہ جب کیونکہ دیواریں ہیں، ساری چیزیں ہیں، آبادیاں ہیں،
تو وہ بلند ہو کے نظر آئے گی، اور یہ وقت خاص غروب کا ہوتا ہے، بلکہ بہت جگہ اس سے پہلے بھی غروب ہو چکتا ہے۔ کلمات علماء مثل قول امام ابو زکریا نے بعد اس کے جو ہم پہلے نقل کرائے کہا ہے کہ اقبال لیل اور غروب کو جمع اس لیے کیا کہ کبھی روزہ دار کسی وادی وغیرہ میں ہوتا ہے جہاں غروب کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا، تو تاریکیوں کے آنے اور روشنی کے جانے پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، جیسے ابھی گفتگو ہماری چلی تھی شفق والے بات پر کبھی۔ اور امام قاضی عیاض صحیح مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں کبھی غروب کا مشاہدہ کرنے کا اتفاق نہیں ہوتا، لیکن تاریکی چھا جانے کا مشاہدہ ہوتا ہے جس سے غروب ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، تو اس وقت افطار جائز ہے۔ اور قول امام عینی عمدۃ القاری کہ پھر اس چیز کو بیان کیا جس کو وہ آدمی بھی جان لیتا ہے جس کے لیے سورج کی ٹکیا کو دیکھنا ممکن نہ ہو، یعنی مشرق کی جانب تاریکی کا آ جانا، کیونکہ وہ تب ہی آتی ہے جب سورج کی ٹکیا غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ قول جامع اور رموز یعنی افطار اس وقت کرے جب سورج کی پوری ٹکیا غائب ہو جائے اگر غروب اس کے لیے ظاہر ہو، ورنہ جب مشرق کی جانب تاریکی آ جائے تو افطار کر لے، جیسے کہ تحفہ میں ہے۔ امثال ذالک کہ صراحتاً انہیں موادی سے متعلق ہے جہاں افق ظاہر اور رؤیت مقدور نہ ہو، ایسے ہی عدم تمکن پر محمول، ورنہ جب بے اجماع امت اور خود انہی علماء اور ان کے امثال کے تصریحات قطعیہ سے مدار حکم غروب جمیع جرم شمس ہے اور اصل افق سے ارتفاع سواد و بشہادت مشاہدہ قبل غروب حاصل، تو مجرد اقبال پر ادارت حکم کیوں کر معقول۔ فرمانے کہ جب تمام ائمہ کی صراحت قطعیہ ہے کہ جو رات آئے گی وہ سورج کے مکمل غروب ہونے پر ہی آئے گی، تو افق سے سنا کالا پن کا اٹھنا اور قبل غروب اس کا مشاہدہ کر لینا، صرف اس کا آ جانا، تو اس کے اوپر حکم کو وارد کر دینا، حکم کو جاری کر دینا، یہ کیوں کر معقول ہو سکتا ہے۔ اور حدیث موطا مالک ابن شہاب سے وہ حمید ابن عبد الرحمن سے راوی ہیں کہ عمر ابن خطاب و عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہما رمضان میں اس وقت مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے کہ جب افطار سے پہلے سیاہ رات کو دیکھ لیتے تھے۔ پھر نماز کے بعد افطار کیا کرتے تھے۔ تو ان عبارات سے بھی قریب تر ہے شہر، اور شہر کا بھی وسط، اور وہ بھی نخلستان اور ملک کوہستان۔ پھر امامین جلیلین رضی اللہ تعالی عنہما کا حسن احتیاط خود عبارت حدیث ظاہر ہے کہ ہینا ینظران الی اللیل الاسود، مجرد ذکر لیل یعنی سواد پر قناعت نہ کی بلکہ تاکیداً صفت اسود بڑھائی، یعنی جب سیاہی گہری ظلمت دیکھ لیتے تو اس وقت نماز پڑھتے۔ حدیث صحیح ہے، اذا رأیتم اللیل قد اقبل من ہاہنا فقد افطر الصائم، یعنی جب تم رات کو دیکھو کہ ادھر سے آ گئی تو روزہ دار افطار کر لے۔ میں اقبال لیل پر اختصار بعض اوقات کا اختصار ہے، یعنی کہ اب یہاں پہ فرما رہے کہ بعض روایت کے اندر صرف اتنا سا ذکر ہے، تینوں چیزوں کا ذکر نہیں ہے، صرف اقبال لیل کا ذکر ہے۔ تو یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ بعض روایت کا اختصار ہے کہ بعض راویوں نے کم کر دیا، جیسے کہ ہم کل روایت بالمعنی وغیرہ پہ گفتگو کر رہے تھے کہ بکثرت ماخوذ خود اسی حدیث کی دوسری روایت میں ہے کہ اذا غابت الشمس من ہاہنا فقد افطر الصائم، کیونکہ دیگر روایتوں کے اندر یہ مل رہا ہے، اس طرح دیگر الفاظ ہیں تو پھر وہ تمام کے الفاظ کو مانے جائیں گے۔ تفسیر میں اذا غابت الشمس من ہاہنا وجاء اللیل من ہاہنا فقد افطر الصائم، کہ جب ادھر سے سورج غروب ہو جائے اور ادھر سے رات آ جائے تو روزہ دار افطار کر لے۔ کلتاہما فی صحیح مسلم وغیرہ، اور یہ دونوں کے دونوں صحیح مسلم وغیرہ دیگر کتابوں میں ہیں۔ اور اگر نہ بھی ہوتا تو بعد ارادہ لیل حقیقی اصلاً مفید متوہم نہ رہتی، اور حالت تنزیل یہ بھی نہ صحیح تو انہی موادوں سے متعلق سمجھی جاتی کہ انہی موادوں سے سمجھی جاتی کہ جہاں پر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ وہاں پر سورج نظر نہیں آتا، جو شہروں کے اندر وغیرہ ہوتی ہے تو ان کے لیے سمجھی جائے گی، ورنہ تو یہ ہے کہ یہاں پر کوئی کسی طرح کا وہم ہے ہی نہیں۔ بالجملہ خلاف پر اصلاً کوئی ایسا لفظ بھی نہیں جسے صریح مفسر کہیے، نہ کہ ایسا ہے کہ جس کے سبب مشاہدات و حسیات کو باطل کر دیجیے۔
کہ ان کے ابطال میں معاذ اللہ ابطال شرائع ہے، تلقی کتاب اور رؤیت معجزات آخر بذریعہ حادثہ سم و بصر ہی ہوں گے۔ فقیر غفر اللہ لہ نے اس مطلب پر برہان ہندسی قائم کی ہے، اگرچہ بعد بیان سابق کسی دلیل عقلی کی حاجت نہیں، مگر اس سے زیادت تائید و تشیید کے علاوہ یہ مقدار معلوم ہوگی کہ غروب شمس سے کتنے پہلے سیاہی چمک آئے گی، نیز اسی سے مقدار بلندی سیاہی وقت غروب کے حساب میں بھی مدد ملے گی، جس سے اس پر اطلاع منظور ہو فقیر کی کتاب زیج الاوقات للصوم والصلوات کی طرف رجوع کرے۔ وباللہ التوفیق واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ اب ایک وہابی کا سوال ہے، مسئولہ خیاط وہابی، اس نے اعلیٰ حضرت پہ ایک اعتراض کیا، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اس پر جواب عطا فرمائیں گے۔ یہ تنگ وقت برہان انسیہ کیا ہے؟ دلیل علم مثلث وغیرہ کے اعتبار سے مکمل دلائل دینا، ان سے کہتے ہیں عادات کو، اور برہان کہتے ہیں دلیل کو، یعنی کہ سارا میتھس کے ذریعے دلائل دینا۔ تو یہ کون سی کتاب میں جیسے اعلیٰ حضرت نے یہ جو نیچے رسالہ دیا اس میں؟ جی جی، یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ میسر ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، جی، اور کوئی بھی شاید کوئی سوال کر رہے تھے؟ یہ تین چیزیں جو بیان کی تھی، تینوں دوبارہ بتائیے کون کون سی تھی؟ کیا چیز؟ کسی نے تین چیز کا ذکر کیا، کسی نے ایک پر اکتفا کیا، کسی نے دو پر۔ تین چیزیں کون کون بھائی سی؟ کسی نے صرف رات کے آنے، اصل تو یہ ہے کہ تین چیزوں کا ذکر ہے، رات مطلب اقبال لیل اور ادوار نہار، یعنی کہ رات کا آنا، دن کا جانا اور سورج کا غروب ہونا، اور بعض نے صرف کچھ پہ اختصار کر لیا، بعض نے کسی کا نہ ایک دو پہ اختصار کر لیا، یہ صورتحال ہوئی ہے۔ دوسرے حدیث کے پاس آئی تھی، حضرت عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما رمضان میں ایک وقت مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے، جب افطار سے پہلے سیاہ رات کو دیکھتے تھے، پھر نماز کے بعد افطار کیا کرتے تھے۔ تو اس کی کیا صراحت ہے؟ اب اس کی نماز کے بعد پڑھنا، ویسے تو یہ ہے کہ مطلب آپ میں یہ سنیں کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، رمضان میں اس وقت مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے جب افطار سے پہلے جب سیاہ اندھیرا رات دیکھ لیتے تو پھر نماز پڑھتے تھے، پھر نماز کے بعد افطار کرتے تھے۔ یعنی غروب ہو چکا ہوتا تھا۔ جی جی، وہ تو لازمی سی بات ہے۔ مطلب اندھیرے کے ذریعے فرمایا نا کہ ایسے جو شہر آباد ہوتے ہیں، اب جو مدینہ شریف میں موجود تھے تو وہ بھی ایک آباد شہر تھا، تو وہاں کے لیے فرما رہے ہیں کہ ادھر سورج غروب ہوتا ہوا اتنی آسانی سے نظر نہیں آتا ہوگا، تو اس وجہ سے وہاں پر یہ کہ مطلب بلکہ سورج تو غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہوگا، سیاہی جو ابتدا سے اٹھتی ہے وہ صحیح طرح نظر نہیں آتی، تو اس وجہ سے وہاں پر کیا ہے کہ سیاہی کے مکمل ایک واضح ہو جانے کے اوپر حکم لگاتے تھے۔ اس کو اگر دوسرے طریقے سے دیکھا جائے کہ نماز کے بعد افطار کرتے، جو آپ فرما رہے تھے ابھی، اس کی کیا اثرات ہوگی؟ وہ مکروہ کے حساب سے، مکروہ ہونے کے حساب سے جی، اب اس کا تو یا اب یہ دلیل بنتی ہے نہیں بنتی، وہ تو ظاہر سی بات ہے، پورا اصول فقہ کے اعتبار سے اس کو چیک کرنے والے چیک کریں گے۔ بقیہ یہ ہے کہ مفتی نظام الدین رضوی صاحب انڈیا والے جو ہیں، تو ان سے معلوم کیا تھا کہ ایک ہمارے گروپ کے اسلام بھائی نہیں کہ روزہ کتنی ٹائم بعد جا کے، کتنی دیر بعد جا کے مکروہ ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ 9-10 منٹ تک تو کوئی مکروہ کا اس طرح سے نہیں ہے کہ 9-10 منٹ میں مکروہ ہوگا، بولے پھر اس بھلے اس سے زیادہ داخل نہیں کی چاہیے کہ اس کے بعد جا کے پھر قرات تنزیل، پھر قرات وغیرہ ساری چیزیں آئیں گی۔ تو اب اس کو یہ دلیل بنے گی نہیں بنے گی، وہ ظاہر ہے کہ پھر اس کی اشارہ وغیرہ میں دیکھنا پڑے گا، تو ایک الگ ہی موضوع بن جائے گا۔ مسئلہ تنگ وقت نماز ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ویل فرماتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کر رہا ہے، تنگ وقت نماز ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ویل فرماتا ہے اور آپ خود تنگ وقت ادا فرماتے ہیں، اس کی تفصیل بیان فرمائیے گا۔ بالا سے تو بول رہے ہیں کہ آپ کے اوپر تو ویل کا اطلاق آتا ہے۔ تنگ وقت نماز ادا کرنے پر قرآن عظیم میں ویل کہیں نہ فرمایا،
بولا تنگ وقت میں نماز ادا کرنے پہ قرآن پاک میں کہیں بھی ویل فرمایا ہی نہیں ہے. فرمایا ساہون کہیں نہ فرمایا. ساہون کے لیے ویل آیا ہے جو وقت کھو کر نماز پڑھتے ہیں. حدیث میں اس آیت کی یہی تفسیر فرمائی ہے. بزار، ابو جعلہ، ابن جریر، ابن منذر، ابن حاتم اور طبرانی اور ابن مردودیہ تفسیر اور بیہقی سنن، محی السنہ، بغوی معالم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی. میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ عز و جل قرآن عظیم میں فرماتا ہے خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں. تو فرمایا وہ لوگ جو نماز وقت گزار کر پڑھیں یعنی قضا کر دیں. مصعب بن سعد سے ان کے والد رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا اس سے مراد وقت کھونا ہے. بعین ہی یہی معنی ابن جریر نے عبداللہ بن عباس اور ابن ابی حاتم نے مسروق اور عبد الرزاق و ابن المنذر نے بطریق مالک بن دینار امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کیے. روایت اخیرہ یوں ہے کہ ابو العالیہ نے کہا ساہون وہ لوگ ہیں جنہیں یاد نہ رہے کہ رکعتیں 2 پڑھی یا 3. اس پر امام حسن نے فرمایا کہ ہم الذین یسہو عن میقاتھا حتی تفودا کہ یہی وہ ہیں کہ جو اس وقت سے غافل رہیں یہاں تک کہ وقت نکل جائے. فقیر کے یہاں بحمد اللہ تعالی نماز تنگ وقت میں نہیں ہوتی. بولے ایک تو یہ ہے کہ تنگ وقت کے لیے تو وہی فرمایا نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شان ہے کہ ہمارے یہاں پر تو تمام نماز سے مستحب وقت میں نہیں ہوتی نا. مطلب گرمی میں بھی ہم 1:30-2 بجے ہی ظہر کی نماز پڑھتے ہیں حالانکہ مستحب وقت نہیں ہے. اسی طرح عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں جلدی، اس وجہ سے تاخیر مستحب ہے تہائی رات تک. تو ہمارے یہاں اور اسی طرح عصر بھی عموماً جلدی ہی ہوتی ہے. تو اکثر نمازیں ہم مغرب میں تعجیل درست پڑھتے ہیں اور فجر تاخیر. یہ تو عموماً ہمارے یہاں پہ اس کا کانسیپٹ ہے کہ فجر میں تاخیر اور مغرب میں تعجیل. باقی اس کی نماز علاوہ نمازیں بھی نہیں ہوتا. اور حکم بھی یہی ہے کہ جماعت کے کثرت نہ ٹوٹے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مستحب وقت کرنے کے چکر میں چلے جائیں اور لوگ نماز پڑھنے. اب رات کو 12 بجے کا اعلان کر دیا عشاء کی نماز کا، کوئی آیا ہی نہیں، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اب اعلیٰ حضرت اگر ہمیں جہاں موجود ہو تو وہاں پر مستحب وقت پر عمل بھی ہوگا، اور لازمی بات ہے اعلیٰ حضرت جس مسجد میں موجود ہو تو ادھر نمازی کیوں نہیں آئیں گے. پھر اعلیٰ حضرت کی ترغیبات اور ساری معاملات ہوں گے تو لازمی طور پہ لوگوں نے آنا تھا. تو تمام نمازیں مستحب اوقات پر ہی ادا کی جاتی تھی. عصر بھی تاخیر سے ہوتی تھی، اسی طرح ظہر بھی جب تاخیر کرنی ہے تو تاخیر سے ہوگی، اور عشاء بھی تاخیر سے ہوا کرتی تھی. بالکل جیسے ہمارے یہاں پہ فوراً ہوتی ہے اس طرح سے نہیں ہوتی تھی. فقیر کے یہاں بحمد اللہ نماز تنگ وقت میں نہیں ہوتی بلکہ مطابق مذہب حنفی ہوتی ہے. عوام بیچارے اپنی ناواقفی سے غلط سمجھتے ہیں. مذہب حنفی میں سوا مغرب و جاڑوں کے ظہر کے سب نمازوں میں تاخیر افضل ہے، اس حد تک کہ وقت کراہت نہ آنے پائے. اور وہ عصر میں اس وقت آتا ہے جب قرص آفتاب پر بے تکلف نگاہ جمنے لگے، اور تجربے سے ثابت کہ 20 منٹ دن رہے ہوتا ہے. جب 20 دن میں 20 منٹ رہ جاتے ہیں تو تبھی ہوتا ہے. اس سے پہلے جو نماز عصر اس کا وقت نصف اول گزار کر نصف آخر میں ہو وہ وقت مستحب ہے. مثلاً آج کل تقریباً 7 بجے غروب ہے اور قریب 5 بجے کے عصر کا وقت ہو جاتا ہے، تو وقت مستحب یہ ہے کہ 5:50 سے 6:40 تک نماز عصر پڑھیں. کیسے کہ اب پہلے تو 20 منٹ نکالنے، 2 گھنٹے ہو گئے نا، 5 بجے سے لے کر 7 بجے تک. اب آخر کے 20 منٹ نکال دیے تو کتنے ہو گئے، تو اب حساب لگائیں گے تو 5 بجے سے لے کر 6:40 تک، تو یہ کتنے ہو گئے، 100 منٹ ہو گئے. تو ابتدائی 50 منٹ غیر مستحب وقت کے اور بعد والے 50 منٹ مکروہ وقت اور مستحب وقت کے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ 6:50 سے 5:50 سے 6:40 تک. اور عشاء میں وقت کراہت آدھی رات کے بعد ہے. یہ حالت بحمد اللہ تعالی میرے یہاں نہیں، مجھے پابندی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کی ہے، نہ جاہلوں کے خیالات و اوہام کی. دارقطنی سنن اور حاکم صحیح مستدرک میں بطریق عباس بن زریح زیاد بن عبداللہ نخی سے راوی
ہم کوفہ کی جامع مسجد میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس بیٹھے تھے. مؤذن آیا اور عرض کی، وہی والی حدیث ہے جو پیچھے ہم پڑھ چکے. اب امیر المؤمنین یعنی نماز اثر وہ تشریف لائے. امیر المؤمنین نے فرمایا بیٹھ گیا. پھر دوبارہ حاضر ہوا. اس طرح سے اس نے فرمایا کہ وہ یہ کتا ہمیں سنت سکھاتا ہے. بعدہ مولا علی کھڑے ہو اور ہمیں اثر پڑھائی. پھر ہم نماز کا سلام پھیر کر مسجد میں جہاں بیٹھے تھے وہیں آئے تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر سورج کو دیکھنے لگے. حاکم نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے. ایک منٹ رکیے. حاکم نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے. رہی یہ بات کہ زیاد سے سوائے عباس کے کسی نے روایت نہیں کی. اب یہ اصل میں مجہول کا بیان ہو رہا ہے نا. جہالت کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. 3 قسمیں ہوتی ہیں جس میں سے ایک ہوتا ہے جہالت عین کہ مجہول عین. وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی راوی سے صرف ایک ثقہ شخص ہی روایت کرے، اس کو کہتے ہیں مجہول عین. اب اس کی روایت کے اندر اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا تو مختلف اقوال ہے. اعلیٰ حضرت علی رحمٰن نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک مقبول ہے، اور بعض کا یہی موقف ہے. اور بعض میں کہتے ہیں کہ یہ جب مقبول ہوگی کہ جب ایسا ثقہ شخص نے اس سے روایت کی جو عادل ہی سے کرتا ہو. تو اس طرح سے اس میں مختلف اقوال ہے. تو اب زیاد نے صرف زیاد سے سوا عباس کے کسی نے بھی روایت نہیں کی. ابن عباس نہیں ہے، عباس ہے. تو زیاد سے صرف عباس نے ہی روایت کی اور کسی نے بھی نہیں کی. تو اس سے پتہ یہ زیاد جو ہے وہ جس میں جہالت عین پائی جا رہی ہے. جیسے کہ دار قطنی نے کہا ہے تو میں کہتا ہوں عباس ثقہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں جہالت عین پائی جاتی ہے، اور یہ ہمارے نزدیک مضر نہیں، خصوصاً اکابر تابعین میں. مسلم میں ہے کہ کوئی جرا نہیں ہے کہ فلاں سے ایک ہی راوی ہے، اور اصطلاحی طور پر مجہول العین ہے. فواتح میں ہے کہ بعض نے کہا کہ ایسا راوی قابل قبول نہیں ہے، لیکن یہ بے دلیل بات ہے. یعنی بعض نے قابل قبول نہیں مانا تو اعلیٰ فرما رہے لیکن یہ بے دلیل بات ہے. اگر یہ مولا علی کا صرف اپنا فعل ہوتا جب بھی حجت شرعی تھا، نہ کہ وہ کہ اس سے صراحتاً سننا بتا رہے ہیں، یعنی کہ اگر صرف حضرت مولا علی کا فعل ہوتا تب بھی حجت مانا جاتا. لیکن یہ تو یہ کہ حضرت اس کی سنت کی طرف نسبت کر رہے ہیں. وہ کیسے کہ فرمایا نا کہ اس کے بولنے پہلے یہ ہمیں سنت سکھایا جا رہا ہے، یعنی کہ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ سنت اس کے علاوہ اور کچھ ہے. اور مؤذن پر جو جلدی کا تقاضا کرتا ہے ایسا شدید غضب فرما رہے ہیں. اسی کی مثال امیر المؤمنین کرم اللہ تعالی وجہہ سے نماز صبح میں مروی امام طحاوی بطریق داؤد بن یزید الاودی اور نبی ہی روایت فرماتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ ہمیں نماز صبح پڑھایا کرتے اور ہم سورج کی طرف دیکھا کرتے تھے. فجر کی نماز میں بھی یہی ہوتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں طلوع نہ کر آیا ہو. مناقب سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امام حافظ الدین القروری میں ہے، یعنی امام دیلمی نے زہیر بن کیسان سے روایت کی کہ میں رصافی کے ساتھ نماز عصر پڑھ کے مسجد امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گیا. امام نے عصر میں اتنی تاخیر فرمائی کہ مجھے خوف ہوا کہ وقت جاتا رہے گا. پھر میں مسجد امام سفیان ثوری کی طرف گیا تو کیا دیکھوں کہ انہوں نے ابھی نماز پڑھی بھی نہیں ہے. میں نے کہا کہ اللہ ابو حنیفہ پر رحمت پائے، انہوں نے تو اتنی تاخیر بھی نہیں کی جتنی سفیان نے. فقیر کے یہاں 1.25 گھنٹہ دن رہے اذان عصر ہوتی ہے، یعنی کہ اب کتنا دن رہنے سے پہلے کتنے دیر پہلے شروع ہوتا ہے؟ 1 گھنٹہ 10 منٹ پہلے مستحب وقت شروع ہوتا ہے. فرما رہے کہ اذان 1.25 گھنٹے پہلے ہو جاتی ہے، یعنی کہ 5:45 پہ، اور گھنٹہ بھر دن رہے نماز ہوتی ہے. جیسا ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے اذان کے 15 منٹ نماز ہوتی ہے، 5:45 6 بجے اذان ہوئی، 6 بجے نماز ہو جاتی ہے.
اور پون گھنٹہ دن رہے سے پہلے ہو چکتی ہے کہ نماز 7 8 10 منٹ لگتے ہوں گے تو ابھی بھی پون گھنٹہ زیادہ سے زیادہ باقی ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی اب اس کا اگلا مسئلہ ہم اس کو کل پڑھیں گے. آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا. کوئی سوال ہو تو کر لیجیے. آگے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ قواعد بیان فرما رہے نمازوں کے. انشاءاللہ اس کو حل کرنا ہے. کوشش کیجیے گا آپ حضرات بھی اس کو حل کریں جتنا ہو سکے. لائن 2 لائن 3 لائن جتنا بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش ضرور کیجیے گا. قواعد وہی ہوں گے، طریقہ کار بس تھوڑا سا ہے. اعلیٰ حضرت پہلے تو ایک نارمل طریقے سے نکال دیں گے، پھر فرمائیں گے دیکھیں یہ وجہ ادق، پھر تحقیق پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کل پڑھیں گے. کوئی سوال ہے؟ جی نہیں فی الحال تو کوئی سوال نہیں. سمجھا نہیں آپ کی بات. سوال کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.